الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بالسنة عند فساد امتی فلہ اجر شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور دور بیٹھی سنہی قدر و منزلت کی مستحق عزیز ماں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، لیکن اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کے عادات اور اخلاق کا تذکرہ کرنا بہت قابل مبارکباد ہے، لیکن آپ کا جو حق ہے وہ صرف تذکرہ کرنے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی جہاں فہرست آتی ہے تو وہاں پر سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آتا ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے اور اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں بٹھایا جائے، اتارا جائے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ امت کو دیا ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے وہ اللہ کے حکم سے روکا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسری چیز وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ تنہا 12 ربیع الاول کے اندر جلسے جلوس کے اندر شرکت کر لینا، یا ایک دن کے اندر اپنے اسٹیٹس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر دینا، یا 2 4 5 10 میسج 10 20 30 50 لوگوں کو 2-3 دن بھیج دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے، پہلا حق آپ پر ایمان لانا، اور دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے نبی آپ ان سے یوں کہیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ قرآن کریم مختصر کتاب ہے، قرآن کریم میں بڑی بڑی باتیں بہت چھوٹی آیت کے اندر بیان کی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی یہ کسی زمانے کے کچھ لوگوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قرآن زندہ کتاب ہے۔ قرآن کریم براہ راست ہر مسلمان کو، ہر انسان کو خطاب کرنے والی کتاب ہے، تو قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو؟ یقیناً ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ صرف دعویٰ کر دینا، اللہ تعالیٰ کے یہاں دعویٰ کر دینے سے وہ دعویٰ قبول نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دعوے پر عملی دلیل دینی پڑتی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب مانوں گا کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو، جب تم میرے محبوب کے طریقے پر چلو، میری محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، تو میں مان لوں گا کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اور اگر تم میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہو، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو تم چیخ چیخ کر اعلان کرتے رہو، جلسے جلوس نکالتے رہو، تم کسی بھی طریقے سے اعلان کر لو، اظہار کر لو کہ ہم اللہ کے نبی کے محب ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ جو بھی اللہ سے محبت رکھے گا یا جسے اللہ سے محبت رکھنی ہے یا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، صرف ایک راستہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ، آپ کی سنتوں پر چلنے والا راستہ۔ جسے بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کو پانا ہے اور پانا ہوگا، اس کو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہی ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اللہ کی محبت حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو میرے حبیب کے طریقے پر آؤ، میرے حبیب کے اتباع کرو۔ کیا ہوگا جب ہم حبیب کے طریقے پر آ جائیں گے؟ یحببکم اللہ۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مان لیں گے تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے محبت کرنے کا؟ اللہ کے محبت کرنے کا مطلب علماء نے بہت سے مطلب بیان کیے، لیکن یہ والا مطلب مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز سے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں اتنا دیوانہ اور اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کاروبار کے پیچھے پاگل ہو جائے، کوئی کسی انسان کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، نہ اسے کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ صحت کا ہوش ہوتا ہے، نہ وقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال ہوتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس جس چیز کا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس میں اس کو حاصل کر لوں۔ بالکل اسی طرح جب انسان اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، تو پھر اس کا دل اس کیفیت کا مالک ہو جاتا ہے کہ اسے صرف اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کرنی اور حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد رہ جاتا ہے، باقی چیزوں کی اہمیت اس کے دل کے اندر نہیں رہتی۔ پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کر دے گا، اپنا آرام قربان کر دے گا، اپنی نیند قربان کر دے گا، اپنی صحت قربان کر دے گا، اپنے جذبات قربان کر دے گا، اپنے ارادے قربان کر دے گا، اپنی مشغولیات قربان کر دے گا، سب کچھ قربان کر دے گا اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، سنتوں پر چلنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ پھر اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں تمام چیزوں کو، تمام محبتوں کو، جذبات کو قربان کر دینا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ ہمارے یہی تو مسئلہ ہے، ہم جذبات کی قربانی نہیں دے پاتے، خواہشات کی قربانی نہیں دے پاتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، ہمارے دل کے اندر وہ قوت، وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم جذبات کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے آسانی سے دے سکیں، تو اللہ نے قرآن میں نسخہ بیان فرمایا کہ میرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ دل کی کمزوریوں کو دور فرما کر دل کو مضبوط فرما دے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پہلے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اٹھایا تھا، کہ ایک عام انسان کے سامنے جب سنت کا تصور آتا ہے تو اس کے ذہن میں 3-4 سنتیں آتی ہیں۔ اس مسئلے کو میں آج کی اس مجلس میں حل کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جب ایک عام بندے کے سامنے سنتوں کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے ذہن میں 3-4 سنتیں آتی ہیں۔ ایک تو پاجامہ آدھی پنڈلی پر، اور ایک داڑھی، اور ایک کرتا پاجامہ، اور ایک سر کے اوپر صافہ، یہ 3-4 سنتیں اس کے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو سنتوں پر عمل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی میں جس معاشرے میں جی رہا ہوں، میں جس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں، اس فیلڈ میں رہتے ہوئے میں ان سنتوں کو نہیں اپنا سکتا۔ حالانکہ یہ سنتیں بذات خود اپنی جگہ بہت اہم ہیں، داڑھی بہت اہم ہے، امامہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ رکھنا یہ اپنی جگہ اہم ہے، کرتا پاجامہ یہ اپنی جگہ اہم ہے، میں ان کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سنت ہیں، یہ سنتوں میں شامل ہیں، یہ تمام سنتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے یہی سنت ہے باقی چیزیں سنت ہی نہیں۔ سنتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے نبی تھے، اماموں کے نبی تھے، مؤذنوں کے نبی تھے، کیا ایک خاص طبقے کے نبی تھے؟ سب کے نبی تھے، ظاہر ہے سب کے نبی تھے۔ جب آپ سب کے نبی تھے تو آپ کی ذات میں چند خاص لوگوں کے لیے نمونہ ہے یا سب کے لیے نمونہ ہے؟
ظاہر ہے سب کے لیے نمونہ ہے. جب سب کے لیے نمونہ ہے تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب انسان سنتوں کے اوپر عمل نہ کر سکے؟ ہم کرتے ہیں عمل، لیکن سنت سمجھ کر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، نہ ہماری سنتوں پر عمل کرنے کی نیت. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن سنت کا استحضار نہیں ہوتا، سنت کی نیت سے نہیں کرتے. جس وقت اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں نہیں ہوتا کہ میں سنت کی وجہ سے کر رہا ہوں، بس ایک عادت بن گئی. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہمارا تعلق والا ہے، ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، ملنے جلنے والا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو بے اختیار السلام علیکم، جیسے ہی سامنے نظر آیا السلام علیکم کہہ دیا، قریب ہوئے مصافحہ کر لیا. لیکن مصافحہ کرتے وقت اس بات کا استحضار نہیں ہوتا کہ میں مصافحہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ میرے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اس وجہ سے مصافحہ ہوتا ہے کہ یہ عادت بن چکی ہے، یہ مسلمانوں کے ملنے کا طریقہ بن گیا ہے. اب اگر انسان اس استحضار کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، تو اس کو اس مصافحہ کرنے کے اوپر نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا. اور بہت سارے لوگ سنتوں پر عمل ہی نہیں کرتے. تو جو عمل کر رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استحضار کریں، خیال کریں، اس بات کی مشق کریں، عادت بنائیں، عادی بنے اس بات کا، اس بات کے عادی بنے کہ جب کسی کام کو کریں، سنت پر جب عمل کر ہی رہے ہیں تو سنت کی نیت سے کریں. وہ عمل عبادت بن جائے گا، اللہ کی نظر میں محبوبیت کا مقام حاصل ہو جائے گا. اور جو لوگ کاموں کو کرتے ہیں لیکن سنت کی نیت سے نہیں کرتے، وہ ذرا توجہ دیں اس بات کے اوپر، اس بات کو سمجھیں کہ ایک عام انسان سنت کے مطابق کیا زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر گزار سکتا ہے تو کس طرح گزار سکتا ہے، وہ مجھے چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. مثال کے طور پر کپڑے ہم سب پہنتے ہیں. کیا کپڑے پہننا کسی خاص انسان کا شعار ہے؟ کیا صرف علماء ہی کپڑے پہنتے ہیں؟ عام لوگ کپڑے نہیں پہنتے، سب کپڑے پہنتے ہیں. کپڑے پہنتے وقت جو بھی آپ کپڑا پہننا ہے، آپ شرٹ پہننا ہے، آپ کرتا پہننا ہے، آپ کوٹ پہننا ہے، آپ جیکٹ پہننا ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ پہننا ہے تو آپ پہنیں گے دو ہی باتیں ہوں گی. یا تو آپ سیدھے والے ہاتھ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، سیدھی آستین کے اندر، یا الٹی والی آستین کے اندر ہاتھ ڈالیں گے. وقت بھی اتنا ہی لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر الٹی والی آستین میں پہلے ڈال لیا تو آپ جلدی پہن لیں گے یا آپ کو زیادہ آرام ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. دونوں میں برابر کا وقت لگے گا، اور دو ہی ہاتھ ہیں، یا تو سیدھا پہلے ڈالا جائے گا یا الٹا پہلے ڈالا جائے گا. اگر انسان الٹا پہلے ڈال لیتا ہے تو اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، لیکن ایک بہت بڑے اجر عظیم سے، بہت بڑے ثواب سے، ایک سنت سے وہ محروم ہو گئے. اگر ہم اس کام کو کرتے کو پہنتے وقت، شرٹ کو پہنتے وقت، جیکٹ کو پہنتے وقت، کوٹ کو پہنتے وقت سیدھا ہاتھ سیدھی والی آستین کے اندر ڈالنے سنت کی نیت سے، تو یہ کوٹ پہننا، یہ شرٹ کا پہننا، یہ کرتے کا پہننا، یہ کسی بھی کپڑے کا پہننا، یہ آپ کے لیے ثواب بن گئے. کتنا آسان ہے سنت کے اوپر عمل کرنا. اتارتے وقت دو ہی صورتیں پیش آئیں گی، یا تو سیدھی آستین سے پہلے ہاتھ نکالیں گے یا الٹی آستین سے پہلے ہاتھ نکالیں گے، دونوں میں برابر کا وقت لگے گا. آپ اتارتے وقت پہننے والی جو کنڈیشن تھی اس کا الٹا کر لیں، یعنی اتارتے وقت پہلے بائیں آستین سے ہاتھ نکال لیں، بعد میں دائیں سے نکال لیں، آپ کو یہ اتارنا ثواب بن گیا. الگ سے کیا کرنا پڑا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. اور لباس پہنتے وقت مزید یہ نیت کر لیں، حالانکہ لباس انسان کی اپنی ضرورت ہے. یہی تو اس دین کی خوبی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو اگر انسان اللہ کے نبی کی سنت کی نیت سے پورا کرے گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا. لباس پہنے بغیر کوئی بھی انسان معزز محفل کے اندر، معزز لوگوں کے اندر، بازاروں میں، گلیوں میں نہیں نکلتا. یہ ہمارے یہاں کا معاشرتی نظام ہے، ہمارے یہاں کا طریقہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ میں لباس اس وجہ سے پہننا ہوں کہ میرے محبوب نے بھی لباس کو استعمال کیا ہے، یعنی اتباع سنت کی وجہ سے لباس پہننا ہوں، اب جتنی دیر تک وہ لباس پہن کر رکھے گا اس کو ثواب ملتا رہے. 12 گھنٹے لباس پہنا ہوا ہے، 12 گھنٹے اسے ثواب مل رہا ہے. 14 گھنٹے لباس پہنا ہوا ہے، 14 گھنٹے لباس ثواب مل رہا ہے. کتنا آسان ہے سنتوں پر عمل کرنا. بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں چند میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہر انسان کو لگنا چاہیے کہ میں جب نبی سب کہیں تو ہر انسان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے. کوئی انسان کیا ایسا ہے جو یہ کہے میں بیت الخلا نہیں جاتا؟ سب جاتے ہیں بیت الخلا، سب کو ضرورت پیش آتی ہے، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں. اور بیت الخلا میں جاتے وقت وہی بات کہ دو ہی کنڈیشنیں پیش آئیں گی، دو ہی پیر ہیں، چار تو ہے نہیں. جاتے وقت یا تو سیدھا پیر داخل کریں گے یا الٹا پیر داخل کریں گے.
اگر جاتے وقت ہم نے الٹا پیر داخل کر لیا کیا نقصان ہو جائے گا؟ بیت الخلاء میں جانا، اپنی گندگی کو خارج کرنا، اپنی ضرورت پوری کرنا، ایسی ضرورت کہ اگر ہم اسے روکنا چاہیں نہیں روک سکتے، ہماری مجبوری ہے اس ضرورت کو پورا کرنا. لیکن اگر ہم نے صرف اس بات کا خیال کر لیا کہ جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھ لیا، الٹا پیر داخل کر لیا اور بیٹھ گئے، سر ڈھانک کر چلے گئے، ان باتوں کا اگر ہم نے خیال کر لیا، استنجا کرتے وقت ہم نے فضول باتیں نہیں کی، وہاں سے کسی سے گفتگو نہیں کی، اور جیسا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان گفتگو نہیں کرتا، سر ڈھانپ کر جاتا ہے، پیر کبھی سیدھا داخل ہو جاتا ہے کبھی الٹا داخل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس بات کا خیال کر لیں اور نکلتے وقت ہم سیدھا پیر باہر نکال لیں، دعا پڑھ لیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کیا چلا جائے گا؟ کتنے منٹ لگ گئے؟ کون سا وضو کرنا شرط ہے؟ کون سا قبلہ رو ہونا شرط ہے؟ کون سی 2 رکعت نماز پڑھنی شرط ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. وہ کام، وہ گندا کام، وہ اپنی ضرورت پوری کرنی، وہ بھی ہمارے لیے ثواب بن گیا، وہ بھی عبادت بن گیا. کتنا آسان ہے سنتوں کے اوپر عمل کرنا. مزید اس کی میں وضاحت کر دوں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس نماز کو کتنا بلند مقام اس نماز کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، کتنی ساری سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ہم نماز کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک نماز کے اندر اگر آپ سنتوں کو شمار کریں تو نماز کے اندر 51 سنتیں، صرف سجدے کے اندر 12 سنتیں، صرف رکوع کے اندر 8 سنتیں ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جب میں اس مضمون پر غور کر رہا تھا، عجیب بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان سنتوں کا خیال کرتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم یہ سنت ہے نہ سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو. اکثر و بیشتر 51 سنتوں میں سے ہم 25 30 35 سنتوں پر 40 پر 45 پر عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں وہ سنت ہے، ہماری نیت ہی نہیں وہ سنت ہے. تو اس وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. الگ سے میرا عزیز تو کچھ نہیں کرنا. سجدے کی سنتیں کیا ہیں؟ سجدے کی سنتیں یہ ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھو، جب سجدے میں آئیں گے سیدھے آؤ، ایسے ہی آتے ہیں، پہلے گھٹنا ہی رکھا جائے گا، گھٹنا ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ہاتھ رکھتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق یہ کہ پہلے تھوڑی سی ہتھیلیاں ٹکا لیں، بعد میں انگلیوں کو ٹکا لیں، تھوڑا سا معمولی سا فرق کر لیں. پھر جب ہم یہ سجدے کے اندر منہ رکھتے ہیں تو پیشانی اور ناک دونوں کو تقریباً ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق کر لیں، ناک کو تھوڑا سا پہلے ٹکا لیں، پیشانی کو بعد میں ٹکا لیں. کتنی ساری سنتیں ادا ہو گئیں، گھٹنے، ہتھیلی، انگلیاں، ناک، پیشانی، 5 سنتیں تو یہی ادا ہو گئی. اٹھاتے وقت الٹی ترتیب کر لیں، پہلے پیشانی اٹھا لیں، پھر ناک، پھر انگلیاں، پھر ہتھیلیاں، پھر جب اٹھیں گے تو گھٹنے. 5 سنتیں یہ ادا ہو گئی. ایسا ہی کرتے ہیں ہم، بس استحزام نہیں ہے سنتوں کا. اسی طریقے سے سجدے کے اندر یہ جو حصہ ہے ہمارے ہاتھوں کا، اسے یہاں نہ ملائیں، اسے کشادہ رکھیں، اس کو یوں نہ ملائیں، زمین سے یوں نہ بالکل چپک کر کے نہ کریں. یہ حصہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہو، اگر برابر میں جگہ ہو تو یہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہو، اگر برابر والے کو پریشانی کا اندیشہ ہو تو اپنے جسم کے برابر کے اندر یہ ہاتھ ہو، اور یہ والا حصہ یہ بازو پہلوؤں سے نہ ملے ہوئے ہوں. یہ ساری کی ساری سنتیں. ان سنتوں پر عمل کر لیا، ایک سجدے کے اندر 12 سنتیں آپ نے ادا کر لی. 4 رکعت والی نماز کے اندر 8 سجدے ہو گئے. اگر ایک سجدے میں آپ نے 12 سنتیں ادا کر لی تو 8 سجدوں کے اندر آپ کی 96 سنتیں ادا ہو گئیں. دن بھر میں کتنی رکعتیں انسان نمازوں کی پڑھ رہا ہے. سنتوں کو اگر آپ شامل کریں، نوافل کو اگر آپ شامل کریں، فجر سے لے کر عشاء تک اگر آپ سنتوں کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھنے لگیں گے، بلا مبالغہ 1000 سے زیادہ سنتوں پر صرف نماز کے ذریعے سے عمل ہو گیا. 1000 سے زیادہ سنتوں پر. صرف غفلت ہے، لاپرواہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہی والا سوال کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں تو ہر کسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے. ہر انسان سنت کے اوپر عمل کر سکتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جس کام کو بھی وہ کر رہا ہے وہ یہ اندازہ کر لے کہ میرے محبوب اس کام کو کیسے کیا کرتے تھے. مسجد میں داخل ہو رہا ہے، 2 ہی صورتیں آئیں گی، یا تو سیدھے پیر کے ساتھ داخل ہو جائے یا الٹے پیر کے ساتھ داخل ہو جائے. سیدھے پیر کے ساتھ اگر انسان داخل ہو جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لے، اس کا داخل ہونا سنت کے مطابق ہو گیا. نکلتے وقت الٹا پیر نکال لے، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لے، سنت کے مطابق ہو گیا. جب چپل اتارے پہلے بایاں پیر نکال لے، جب چپل پہنے پہلے دایاں پیر ڈال لے، اگر جوتا ہو تو اس کو جھاڑ لے، اس کو دیکھ لے،
اور یہ بھی سنت ہے کہ دونوں پیروں میں انسان جوتا پہنے، چپل پہنے۔ آپ مجھے بتائیں ایک پیر کے اندر کہاں کوئی پہنتا ہے؟ لیکن سنت کا استحضار نہیں ہوتا۔ اگر اس بات کا سنت کا استحضار ہو تو اس بات پر بھی ثواب مل رہا ہے، جوتے پہننے پر، کپڑے پہننے پر، کھانا کھانے پر۔ کھانے کی کتنی ساری سنت ہے۔ عجیب بات ہے، ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ کتنے بڑے اجر عظیم سے ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں صرف معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر۔ انسان کھانا کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے عام طور سے غیر مسلموں کو بھی ہم نے دیکھا وہ بھی ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو صاف کر لیتے ہیں، اور ایک مسلمان تو دھوتا ہی ہے، اور اگر نہیں دھوتا تو اسے دھونا چاہیے۔ لیکن سنت کی نیت سے، اتباع سنت کی نیت سے وہ ہاتھ دھوئے، صرف صفائی کی نیت نہ ہو۔ حالانکہ جب سنت کے اتباع کی نیت کرے گا تو ہاتھ تو بدرجہ اولا صاف ہوں گے، لیکن اتباع سنت کی نیت سے اگر کوئی انسان ہاتھ دھوئے گا تو اسے اس ہاتھ دھونے پر ثواب مل گیا۔ کھانا کھانے کی نیت یہ کر لے کہ اس کھانے کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کی سنت سمجھ کر کھانا کھا رہا ہوں، اور اس کھانے کے ذریعے سے جو میرے جسم میں طاقت آئے گی اس طاقت کا استعمال میں نمازیں پڑھنے کے اندر کروں گا، تو یہ کھانا سراسر عبادت۔ اکثر مسلمان سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں لیکن سنت کا استحضار نہیں ہوتا، عادت کی وجہ سے کھاتے۔ چھوٹا لقمہ کھا لیں، زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، کھانے پر پھونک نہ ماریں۔ کون مارتا ہے کھانے پر پھونک؟ عام طور سے نہیں مارا کرتے، بچے مارتے ہیں کبھی کبھی، تو بڑے لوگ ان کو ٹوک دیتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا عام طور سے لوگ نہیں کھایا کرتے۔ یہ سنتیں ہیں ساری کی ساری، چبا چبا کر کھانا۔ اکثر انسان چبا کر کھاتے ہیں، کون انسان نوالوں کو سٹکتا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنتیں وہی ہیں جس کے ہم عادی بن چکے ہیں، بس ہمیں ذرا اپنی نیت کو درست کرنا پڑے گا۔ جن باتوں پر عمل کرنا ہے ان کو اتباع سنت کی نیت سے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہماری ساری چیزیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ وہ عبادت بن جائے۔ تو اس لیے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ سنت پر عمل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو علماء ہی کر سکتے ہیں، یا دیندار بننا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ عجیب بات ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی تم نے گاڑی تو رکھی نہیں، لہذا تم سنت پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کرتا پاجامہ تو پہنتے نہیں ہو، سنت پر کیسا عمل کرو؟ عجیب بات ہے، شیطان نہ جانے کس کس طریقے سے ہمیں بہکاتا ہے۔ میرے عزیزوں، مثال کے طور پر یہ سمجھے، اگر ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک گناہ کا وبال ہے، دو گناہ کرتا ہے دو گناہ کا وبال ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان دن میں ہزاروں سنتوں کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر ہزاروں سنتیں چھوڑنے کے اثرات پڑیں گے، اور اگر ایک انسان صرف 10-20 سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، باقی 980 سنتوں کو اپنا رہا ہے، تو 980 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب تو مل رہا ہے۔ تو اگر چند سنتوں پر اگر ہم اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ان سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بقیہ سنتوں پر بھی عمل نہ کریں۔ اس لیے اس بات کو دل سے نکال دیجئے، ذہن سے دور کر دیجئے، اور آج سے ارادہ کر لیں کہ جو بھی کام ہیں، جو بھی ہماری روزمرہ کی زندگیاں ہیں، ہم اس کو سنت کے مطابق، سنت کے استحضار کے ساتھ ہم ان تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی انسان باپ ہے تو بشکل باپ وہ یہ دیکھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے والد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کی تربیت کس طرح فرمایا کرتے تھے، آپ اپنی بچی سے کس طرح ملا کرتے تھے، یہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے۔ اگر کوئی انسان شوہر ہے تو وہ یہ دیکھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ ایک شوہر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اگر کوئی انسان بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے تھے تو آپ نے بزنس مین بن کر کس طرح سے تجارت کی تھی، ایک بزنس مین کے لیے یہ نمونہ ہے۔ ایک انسان اگر مزدور ہے تو یہ دیکھے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری پر بکریاں چڑھایا کرتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزدوری کرنے کا انداز کیسا تھا۔ ایک مزدور کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی رہنمائی موجود ہے۔ لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل کا خوب غلط استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جاننے کا ذریعہ موبائل کو بنا لیں. یعنی یوٹیوب پر علماء حق کے بیانات موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں، ہم ان بیانات کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر لیں. آپ کی سیرت کیا ہے، آپ نے کس طرح زندگی گزاری، وہ ہم موبائل کے ذریعے بیانات سن کر کے حاصل کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے، سنے، پڑھے اور اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہ آئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو مقناطیسیت اللہ تعالیٰ نے عجیب اللہ کے نبی کی زندگی میں رکھی ہے. سننے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کروں، اللہ کے نبی کی زندگی جیسی اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش. اور جو لوگ کتاب پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے کتاب ہے اسوہ رسول اکرم. یہ جو ہمارے علاقے کے اندر بلی ماران کے قریب ربانی بک ڈپو، یہ وہاں سے بہت آسانی کے ساتھ کتاب مل جاتی ہے. اسوہ رسول اکرم حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب. تقریباً اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اختصار کے ساتھ مختصر وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے، میں آپ کی طرح مسکراؤں، بلکہ چاہے کیا ہونا ہی یہ چاہیے کہ ایمان والے کا ایمانی تقاضا، ایمانی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا مسکرانا اللہ کے نبی کا مسکرانے کے مطابق. آپ کیسے چلا کرتے تھے، میرا چلنا آپ کے چلنے کے مطابق. آپ کیسے کوئی سامان لیتے تھے، دیتے تھے، میرا لینے دینے کا انداز آپ کے طریقے کے مطابق. آپ کس طرح مہمان نوازی فرماتے تھے، میرا مہمان نوازی کرنے کا طریقہ آپ کے طریقے کے مطابق. آپ کیسے کسی کا استقبال کیا کرتے تھے، میرا استقبال کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. آپ کس طرح کسی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، میرے بولنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، رات کو آپ کے کیا معمولات تھے، دن میں آپ کے کیا معمولات تھے، آپ صبح کے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، آپ آئینہ دیکھتے وقت کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، آپ کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے. یہ تمام باتیں، یہ تمام سنتیں یہ ایک کتاب کے اندر اسوہ رسول اکرم. یہ اس کے علاوہ اور دوسری کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو سنانی چاہیے، اپنے بچوں کو تاکید کرنی چاہیے، شوق دلانا چاہیے. اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی کام کریں سنت کے مطابق اور انہیں یاد دہانی کرائیں، انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ بیٹا دیکھو میں نے یہ کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا، آپ بھی ایسے ہی کرنا. اگر آپ اس طریقے پر کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ. اب آخر میں 4-5 منٹ باقی ہیں تو چند باتیں اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا، سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوگا. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت اس کو دلہن بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. اب وہ لڑکی جب اس کو دلہن بنایا جاتا ہے، اس کے کان میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں، کان کا زیور پہنایا جاتا ہے، تو اس لڑکی کو اور اس کے آس پاس کی لڑکیوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کان پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا. اس کے بازو کے اندر، ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں تو اس کو اور آس پاس کی لڑکیوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ خوبصورت. اس کے گلے کے اندر نیکلیس پہنایا جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا گلا پہلے سے زیادہ خوبصورت بن گیا. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے تاکہ شوہر جب اس کو پہلی مرتبہ دیکھے تو شوہر کو یہ عورت، یہ لڑکی پسند آ جائے. بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنی آنکھوں کے اندر رات کو سوتے وقت اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے سرما لگاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ انسان جس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے مشابہ ہو گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی آنکھ اچھی لگنے لگتی. جب یہ انسان اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق دیکھنے لگتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس نے آنکھ میں زیور پہن لیا، اس کی آنکھ اللہ کی نظر میں جاذب بن گئی. جب اس کے ہاتھ کا استعمال محبوب کے طریقے کے مطابق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو دیکھ کر کہ جس کے سر پر سنت ہو، جس کے چہرے پر سنت ہو، جو ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے، اس بندے پر جب اللہ کی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شباہت اس کے اندر جب نظر آتی ہے تو وہ بندہ پورا کا پورا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جو اس جیسا نظر آتا ہے وہ بھی اس انسان کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت،
آپ کی آنکھیں بھی اللہ کو پسند آتی تھیں، آپ کا چلنا بھی اللہ کو پسند آتا تھا، آپ کا بولنا بھی پسند آتا تھا، آپ کا تحیات میں بیٹھنا بھی پسند آتا تھا، آپ کا سجدے میں گڑ گڑانا بھی پسند آتا تھا۔ تو جو انسان جس سنت پر عمل کرنے لگتا ہے، تو جتنا سنت پر عمل کرنے لگتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی نظر میں جاذب، اللہ کی نظر میں محبوب نظر آنے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میرے اوپر پڑنے لگے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتوں کا اتباع کرے۔ جتنا زیادہ اتباع سنت میں اس کو مقام ملتا جائے گا، اتنا زیادہ اللہ کی محبوبیت والی نظر اس پر پڑنے لگے گی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے۔ ایک مثال اور ہم سمجھ لیں ایک مثال سے کہ سنت کی کیا اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر جو نوٹ ہوتا ہے، جب تک اس ملک کی اس کے اوپر مہر نہ لگی ہوئی ہو، جب تک وہ نوٹ قابل استعمال نہیں ہوتا، اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے ملک سے، اپنے ملک کے نوٹ پر جو کاغذ لگا ہوا ہے اس سے بہتر کاغذ والا نوٹ بنائیں، اس سے اچھا ڈیزائن بنا دیں، لیکن چونکہ وہ سرکاری نہیں ہوگا، اس کی کوئی ویلیو اور قیمت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنے بھی اچھے اخلاق کر لیں، اگر وہ اخلاق، اگر وہ معاملات، اگر وہ عبادات، اگر وہ احوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق نہیں ہے، اگر آپ کی سنت کی اس کے اوپر مہر نہیں ہے، تو قیامت کے دن وہ اعمال اور وہ سارے کے سارے حالات، وہ سارے کے ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا جو معیار ہے، جو مہر ہونی چاہیے، وہ اتباع سنت کی مہر ہونی چاہیے کہ ہر کام ہم سنت کے مطابق۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اگر ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کریں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کی زندگی ہم سنتوں کے مطابق گزاریں گے، تب تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا حق ہے، اور ہم نے خوشی پہنچا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے اتباع سنت کا ارادہ کر لیا۔ نہیں تو جلسے جلوس کے اندر شرکت کر لینا، یا 12 ربیع الاول کے اندر کھانے پکوا لینا، یا نعتیں سن لینا، یا 2-4 گھنٹے بیان سن لینا، اور زندگی میں کچھ تبدیلی نہ لانا، اس سے نہ کچھ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکے۔ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہے، اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، آپ کی تشریف آوری کی خوشی ہے، تو عہد کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ارادتاً کوئی بھی سنت نہیں چھوڑیں گے، سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر سنت کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا، ہر کام سنت نبوی کے مطابق ڈھالنے کی اور ہر سنت پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔